سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں آج ایک فیصلہ کن موڑ آیا جب خبریں آئیں کہ جج صاحب کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ مبینہ طور پر لندن میں 3 جائیدادوں کی باقاعدہ منی ٹریل نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے ایف بی آر نے انہیں کنسیلمنٹ کا مرتکب قرار دیا اور جس کی وجہ سے ایف بی آر کی انکوائری نے سرینا عیسیٰ کو 3 کروڑ 50 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترمہ سرینا عیسیٰ نے اپنے خط میں اس فیصلے پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے 14 ستمبر کو جاری کیے گئے 164 صفحات کے فیصلے کو یہ غیر قانونی ہے اور وہ خود پر واجب الادا 3.5 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیفیشل ٹیکس لائبلٹی ہے جو کہ مجھ پر رکھی گئی ہے۔ محترمہ سرینا عیسیٰ نے ایف بی آر کے کمشنر ذوالفقار احمد کو اپنے کیس کے سلسلے میں غیر مجاز قرار دیا، ایف بی آر کے نوٹسز کو ہراساں کرنے کا ذریعہ کہا اور کہا کہ کسی نوٹس کے درمیان 15 دن کا وقفہ نہیں دیا گیا، ان کے والد کے انتقال کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایف بی آر نے انہیں سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے محترمہ سرینا فائز عیسیٰ نے۔ 3 ماہ قبل 19 جون کو 10 رکنی فل بینچ کے سپریم کورٹ کی فل بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 7 ججز نے الزامات کی تحقیقات کا معاملہ ایف بی آر کو بھجوانے کا حکم دیا تھا اور فیصلے میں لکھا تھا کہ ایف بی آر کی رپورٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو ایکشن لے کے آرٹیکل 209 کے تحت مزید کارروائی کر سکتی ہے۔ اسی اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ ایف بی آر 60 دن میں کارروائی مکمل کرے گی، ہر پراپرٹی کی وضاحت کے لیے الگ الگ نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ عمل ہو گیا اور جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج یہ خود محترمہ سرینا عیسیٰ نے اس کی اطلاع دی ہے کہ 164 صفحات کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان پہ 3.5 کروڑ روپے کی ٹیکس لائبلٹی مقرر کر دی ہے ایف بی آر نے۔ اب کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ جب یہ فیصلہ 10 رکنی بینچ کا آیا تھا، ہمارے پروگرام میں بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون نے بتایا تھا کیونکہ یہ تینوں کی تینوں پراپرٹیز ایڈمیٹڈ ہیں، اس کی اونرشپ ایڈمیٹڈ ہے، اس کی پرچیز ایڈمیٹڈ ہے، اس کے ویلیویشن ایڈمیٹڈ ہے، اور اب صرف اور صرف ذرائع بتانے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے یہ فنڈز آئے جو خریدار تھے ان پراپرٹیز کے، اور انہوں نے کن فنڈ سے یہ جائیدادیں خریدیں اور یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان سے انگلینڈ کس طرح گئے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے منی ٹریل نہیں آئی اور وہ جسٹیفیکیشن نہ آئے تو وہ سارا کا سارا معاملہ ایف بی آر والے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجیں گے اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی مرضی ہے وہ آگے جو ہے کوئی پروسیڈنگز جج صاحب کے خلاف کرتی ہے نہیں کرتی، وہ سارا کا سارا تعلق اب گورنمنٹ سے بالکل نہیں ہے۔ اس پورے معاملے پہ گفتگو کریں گے، ماہرانہ پروفیشنل رائے حاصل کریں گے۔ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نامور ٹیکس ایکسپرٹ ہے، ٹیکس امور کے اور صدر بھی ہیں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب۔ یہ فرمائیے گا جب ایف بی آر اس قسم کا آرڈر ایشو کرتی ہے تو جیسے کہ فروغ نسیم کہہ رہے تھے، ہم یہ گمان کریں گے کہ محترمہ سرینا عیسیٰ جو ہے وہ اپنی جو سورس آف یہ پراپرٹیز تھیں جو بائی کی گئی ہیں یا اس کا جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے ان کو کنسیلمنٹ کا مرتکب قرار دیا گیا اور پھر ان سے 3.5 کروڑ روپے کی ٹیکس لائبلٹی کا ڈیمانڈ کر دیا گیا۔ تو یہی پہلا حکم ہوتا ہے جب بھی ایف بی آر کی کوئی کارروائی ہوتی ہے کہ محترمہ سرینا عیسیٰ اس کیس کے اندر مطمئن نہیں کر سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلا سٹیج یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس میں جو ہے کمشنر جو ہے خود نوٹس ایشو کریں گے، خود ان کو موقع دیں گے اور موقع دینے کا جب ان کے جوابات گویا کہ اس کے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ خود سپریم کورٹ نے ہی طے کیے جی بالکل طے کر دی۔ ٹائم فریم بھی انہوں نے طے کیا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر یہ آرڈرز کو پاس ہونا ہے اور اس میں جو ہے ان کو پراپر اپارچونٹی دی جائے، اپارچونٹی کے بعد ان کا جواب لیا جائے، جواب لینے کے بعد اس کی بیسس پہ ایک آرڈر پاس کیا جائے۔ تو یہ تھا فرسٹ آرڈر بائی دا سپریم کورٹ۔ اس کے بعد کمشنر صاحب نے ان کو نوٹس دیا، نوٹس کے بعد ان کے رپلائی یا نان کمپلائنس کی بیسس پہ ایک جو ٹائم لمیٹیشن تھی اس کے اندر اس آرڈر کو پاس کیا گیا۔ اب جب آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس میں یا تو انہوں نے اپنے جو ان کے اوپر کویسچنز پوچھے گئے تھے اس کو جسٹیفائی کیا، یا اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں تو جتنا اماؤنٹ کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں اس کی بیسس پہ ایک آرڈر پاس کر دیا گیا اور ایک ٹیکس لائبلٹی کو اب کریٹ کر دیا۔ انہوں نے اپنا آج جو تحریری رد عمل دیا ہے محترمہ نے، اس میں انہوں نے کہا کہ میری زرعی انکم کو تسلیم نہیں کیا، میں نے بتایا تھا کہ یہ میری جو سورس ہے وہ میری ایگریکلچر انکم ہے۔
دیکھیں ایگریکلچر انکم ہو یا نہ ہو, اگر ایگریکلچر انکم تھی تو ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کو ڈکلیئر کرتی. سن 2014 آنورڈز اگر آپ کو ایگریکلچرل انکم کا ایفیکٹ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں لینا ہے تو آپ اس وقت ہی لے سکتے ہیں کہ جب آپ نے پروونشل انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہو اور اس کی بیسس پہ پروونشل انکم ٹیکس پے کیا ہو, اور اس کی ایویڈنس اگر آپ ساتھ میں لگائیں گے تب ہی وہ ایگریکلچرل انکم کا ایفیکٹ آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں لے جا سکتے ہیں, اور اسی کی بیسس پہ آپ اس کو اپنے ایسٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے وہ پروونشل انکم ٹیکس نہیں پے کیا تو ایف بی آر اس کو ایگریکلچرل انکم تسلیم نہیں کرے گا, اس کو نارمل انکم تسلیم کیا جائے گا, اور اس نارمل انکم پہ پھر ٹیکس ایف بی آر وصول کرنے کا حق رکھتا ہے. اب اگر یہ فرما رہی ہیں کہ ان کے پاس ایگریکلچرل انکم تھی, اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی اپنے ریٹرنز میں, سب سے پہلے تو یہ کنسیلمنٹ ہو گیا, اور اگر ڈکلیئر کی ہے اور اس پہ پروونشل انکم ٹیکس نہیں دیا تو وہ پھر ایک دوسرا پرابلم آ گیا, کیونکہ اگر وہ ٹیکس نہیں پے کیا تو وہ پھر ٹیکسیبل انکم ہو گئی, اور اس پہ ٹیکس نہیں دیا تو وہ ٹیکس لے سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ میری ایگریکلچرل انکم تھی, یہ ایک بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. جب تک وہ ایگریکلچرل انکم ڈکلیئر نہ ہو, ایگریکلچرل انکم کیسے پتہ چلے گی؟ ٹپے دار ہوتے ہیں, وہ سرٹیفکیٹس دیتے ہیں کہ آپ کی اتنی انکم ہوئی ہے, آپ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کے بیسس پہ ایک اسیسمنٹ آرڈر پاس ہوتا ہے. اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ جو کہ میں جب چیک کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ جی, کیونکہ شروع میں میڈیا میں یہ آ گیا کہ پینلٹی لگ گئی, تو بتایا گیا کہ پینلٹی کا تو یہ مرحلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک آرڈر پاس ہوتا ہے, وہ پینلٹی ہے, اور بڑی مس رپورٹنگ ہوئی, کہا کہ پینلٹی لگ گئی, اور پھر کہا کہ جی پینلٹی نہیں لگی ہے. پینلٹی کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جب کیا اس کے لیے مسٹ ہے کہ میں آپ کو فالو کرنا؟ سب سے پہلے ایک آرڈر پاس ہوتا ہے جو ان کے کیس میں ہو گیا. اب کنسیلمنٹ ثابت کر دی ایف بی آر نے, اب وہ کنسیلمنٹ کی بیسس پہ پینلٹی کی پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتی ہے. پینلٹی کی پروسیڈنگ منیمم 100% آف دا ٹیکس ڈیمانڈ ہے, یعنی جتنا ٹیکس اگر ان پہ پینلٹی لگتی ہے, یا وہ کہیں اگر کہ پینلٹی ہے تو کم از کم 3.5 کروڑ روپے ہوگی, اور ہوگی, مزید لگ جائے گی, تو یہ 7 کروڑ روپے ہو جائے گا. اب لیکن ان کے پاس مسز سرینا عیسیٰ کے پاس جو ہے ایپلیٹ فورم پورا موجود ہے. اب سب سے پہلے ان کو 30 دن کے اندر کمشنر اپیل کے پاس وہ اپیل فائل کر سکتی ہیں. اپیل فائل کرنے کے بعد وہ ایک اسٹے آف ڈیمانڈ کی اپلیکیشن بھی فائل کر سکتی ہیں. اگر کمشنر اپیل یہ سمجھیں گے کہ ہاں اس میں جینین کازز ہیں اور ان کو جینین ہارڈ شپ ہے اور ان کا کیس ایک پراپر کیس ہے, تو وہ کمشنر اپیل اسٹے دے سکتے ہیں. وہ جب پروسیڈنگ اسٹے ہو جائے گی تو وہ 60 دن کا میکسیمم اسٹے ہو سکتا ہے. اس دوران اگر کمشنر اپیل فیصلہ کر دیں گے, ان کے اگر خلاف ہوتا ہے تو پھر ایپلیٹ ٹریبونل کا فورم ہے, وہاں پہ وہ مزید 60 دن ان کو اور مل جائیں گے کہ وہ اپیل فائل کر سکتی ہیں. اور اگر ایپلیٹ ٹریبونل بھی ان کے خلاف فائل کرتا ہے تو صرف کویسچنز آف لا کے اوپر یہ ہائی کورٹ کو رجوع کریں گی, اور پھر سپریم کورٹ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. تو ایپلیٹ پروسیجر ان کے پاس پورا موجود ہے کہ یہ لائبلٹی جو ابھی ان کے اوپر لگی ہے یہ فائنل نہیں ہے, یہ فرسٹ سٹیج ہے. اس کے بعد کمشنر اپیل, پھر ایپلیٹ ٹریبونل, اور اگر کویسچنز آف لا آتے ہیں تو ہائی کورٹ اینڈ دین سپریم کورٹ. ادروائز وہ ایپلیٹ ٹریبونل پہ اگر کویسچنز آف فیکٹ پہ ہر چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ کا دروازہ بھی بند. اور اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ تو ہزاروں کی تعداد میں کمشنر اپیل کے پاس اور ایپلیٹ ٹریبونلز کے پاس ہوتے ہوں گے, آرڈرز تو روزانہ پاس ہو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسنگ لنک ان کی طرف سے رہا, مسز عیسیٰ کی طرف سے, کہ اگر وہ ریسیڈنٹ آف پاکستان تھیں تو ان کے اوپر یہ لائبل تھا کہ وہ اپنے ڈومیسٹک اور فورن ایسٹس کو ڈکلیئر کریں. اگر ان کی کوئی ایگزیمپٹ انکم بھی تھی وہ بھی انہیں ڈکلیئر کرنی تھی انکم ٹیکس ریٹرن. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ, صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے.